انتصاب اس نوجوان نسل کے نام جو ابدال حق قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت فیضان سے نوح انسانی کو سکون اور راحت سے آشنا کر کے اس کے اوپر سے خوف اور غم کے دبیز سائے ختم کر دے گی، اور پھر انسان اپنی ازلی شرف حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ ترجمہ: باری تعالیٰ نے آدم و حوا کو پیدا کیا، پھر نسل آدم پھیلانے کے لیے زمین پر بھیج دیا۔ اس رب ذوالجلال کی مرضی اور منشا کے مطابق آدمی کی تخلیق کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ جیسے جیسے آبادیاں اور گروہ بڑھتے گئے، آدمی کی ضرورتوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ دن، مہینے اور سال گزرتے گزرتے صدیاں اور قرن بننے لگے۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں پر صحیفے آنے لگے۔ جب یہ قبیلے اور قافلے زیادہ پھیل گئے تو توریت، زبور، انجیل اور سب سے آخر میں قرآن مجید، فرقان حمید کا نزول ہوا، اور خدا بندی ہدایت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ دنیا میں اب تک 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں، جن میں سے 25-30 کی آمد اور خدمات کی تائید اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے کی ہے، اور ان کی مثالیں دی ہیں سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہان کے سردار، ہادی، دین مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، بعثت، خدمت، رہبری اور تکمیل انسانیت کے عمل پر دفتر کے دفتر لکھے جا چکے ہیں، لیکن وجد اور کیفیت اور معرفت اور روحانیت کی گلیوں کے باسی اپنی زبان سے یہی کہہ رہے ہیں: ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی صد۔ یہ کیا ہے؟ مقام ادب ہے، مقام عجز ہے، انکساری کا اظہار ہے، اپنی بندگی اور بندگی کی بے بسی کا اقرار ہے۔ ان لوگوں کے دلوں پر انتہائی محبت کا جذبہ سوار ہے۔ اس راہ میں گزرنا ہر کس و ناقص کے لیے ایک جرعہ میناب ہے، یقین اور ایمان کے لیے مجسم گل و گلزار ہے۔ عشق کی ان پیچیدہ گھاٹیوں میں جو بھی جس کو گھما دے، پھرا دے، در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا دے، مرشد بزرگ آثار ہے، اور جو عقیدت مند اپنی ارادت کا کشکول ان کے آگے رکھ کر پھر نہ ہلے، نہ ٹلے، لیے بغیر نہ رہے، چھینے بغیر سانس نہ لے، اپنی ہر آس کو اپنے مرشد کی ہر سانس پر تج کر نہ دے، اس کی ہر ادا اور صدا کو اپنے دل کی قبہ میں ٹانک نہ لے، اور یقین کی ابا میں ڈھانک نہ لے، وہ کیسے باز رہ سکتا ہے؟ خدا کی وحدت کو جان لینا، پہچان لینا، دیکھ لینا، سمجھ لینا، دیکھنے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن سمجھنے اور حاصل کرنے کی دنیا میں سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کو گزار لینا آسان ہے، مگر الوہیت اور لہیت کی ادگھٹ گھاٹیوں میں سے گزرنا، اور نہ صرف گزرنا بلکہ اپنے ذہن اور ایمان کو بھی سالم رکھنا، اقرار کو بھی بے قرار نہ ہونے دینا، ابلیسیت سے انکار کو کہیں قرار نہ لینے دینا، ایک کٹھن منزل ہے۔ ایک مسافر جب سنسان ویران جنگل سے گزرتا ہے تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ گھنے بن میں سے رات کی بھیانک تاریکی میں سفر کرتا ہے تو اس پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، لیکن عقیدت اور ارادت کے بحر ظلمات میں جب قدم رکھتا ہے تو خوف، دہشت، حزن، یاس، درماندگی، اجنبیت اور قسم قسم کی حواس باختگیاں عجیب عجیب ڈراؤنی شکلوں میں آنے لگتی ہیں۔ اس عالم تیرا و تار میں ایک مرشد عظیم ترین محسن بن کر، بچے کی طرح انگلی پکڑ کر اسے خرامہ خرامہ لے جاتا ہے، جیسے طفل گریختہ پا اپنی ماں کا دودھ پینے میں مگن ہے، اور چوسنے کے ہر سانس کے ساتھ اس کو روحانی دسترخوان سے ایوان نعمت ملتے چلے جا رہے ہیں، جن کی گنتی کرنے سے وہ بے نیاز ہو چکا ہے، بس قدرت کی رحمت سے معانقہ کرنے میں مگن ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ اس کی اسی وحدت اور وحدانیت کا ہر مذہب نے راگ الاپا ہے۔
زمین پر کسی ایسے مذہب کا وجود نہیں ہے جس نے حق تعالیٰ کی وحدانیت سے منہ موڑا ہو یا اس کے وجود سے انکار کیا ہو۔ صوفیہ کرام اور اولیاء نے اولیاء اعظام نے اس احدیت، صمدیت، حقانیت اور روحانیت کو سمجھانے میں توحید اور مسئلہ توحید اولیاء اعظام نے اس احدیت، صمدیت، حقانیت اور روحانیت کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے مختلف راستے اور طریقے اختیار کیے ہیں۔ عام فہم انداز میں توحید اور مسئلہ توحید شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت پر مشتمل ہے۔ رہبر جن و انسان، ہادی کون و مکان، ماہی ذل و بطلان۔ رہبر جن و انسان، ہادی کون و مکان، مہی ذل و بطان، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اس عرفان نفس میں خواہشات اور شہوت کی معرفت نہیں ہے، بدن کی معرفت نہیں ہے، اپنے عزیز و اقارب کی پہچان نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی پہچان نہیں ہے، اپنے شہر، گھر اور وطن کی پہچان نہیں ہے، ساری دنیا کے علم کی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ پہچان کرنی اور سمجھنی ہے کہ قدرت نے تجھے کیوں پیدا کیا ہے، تیرے اندر اس نے کون سا جوہر واحد چھپا کر تجھے عدم سے وجود میں بھیجا ہے، مشیت نے اپنے ارادوں میں تیرے اندر کون کون سی ہوشمندیاں، دانائیاں اور پیشوائیاں سجا بنا کر رکھی ہیں، کیا تجھے محض تیری اپنی ہی اکلوتی ذات کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر ایک بندہ اپنی اس گناہ، اس لم، اس غرض اور پیدائش کی اس غائیت تک پہنچ جائے کہ وہ خود اپنی ذات میں کیا کچھ ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اس بندے نے خود کو پا لیا، سمجھ لیا، مان لیا، پہچان لیا۔ اس وجدان کے میسر آتے ہی شان رب ذوالجلال پورے جاہ و جلال کے ساتھ کار فرما نظر آنے لگی۔ جب یقین، عین الیقین اور حق الیقین تک آ پہنچا تو تمام سفر مقصد مکمل ہو کر فہو المراد بن گیا۔ جب یقین، عین الیقین اور حق الیقین تک آ پہنچا تو تمام سفر مقصد مکمل ہو کر فہو المراد بن گیا۔ جب جزو نے کل کا مقصد حکم پا لیا تو وہ جزو کہاں رہا؟ اس مقصد پر جا پہنچنا جس کا اخفا میں رکھنا بیان کر دینے سے زیادہ عرفہ ہے۔ وحدت ربانی اور وحدانیت یزدانی کے بارے میں ارشاد باری ہے۔ ترجمہ: اور تمہارا رب اکیلا رب ہے، کسی کی عبادت نہیں کرنا سوائے اس کے، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور بندگی کسی کو نہیں مگر ایک معبود کو، اس کے سوا کسی کو بندگی نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم توحید اس کے وجود سے جدا ہے اور اس کا وجود علم سے الگ، یعنی رب ذوالجلال علم کی حد سے باہر ہے، یعنی اتنا وسیع ہے کہ کوئی علم اس کا احاطہ یا اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر وسطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ راہ حق میں خلق نہیں اور راہ خلق میں حق نہیں، یعنی یہ بندے جو اس کے ادراک کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، اس کی ذات بشریت کے ادراک سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے، جس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ ان آیات مبارکہ اور بزرگان کرام رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ توحید کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ اسے سہل سمجھتے ہیں۔ جس طرح ایک پیالی میں گلاس نہیں سما سکتا، ایک گلاس میں مٹکا نہیں سما سکتا، ایک مٹکے میں ایک تالاب نہیں سما سکتا، ایک تالاب میں ایک سمندر نہیں سما سکتا، ایک سمندر میں سارے سمندر نہیں سما سکتے، اسی طرح ایک بندے کی ننھی سی عقل، سمجھ، سوچ، فکر، فہم، ادراک، احساس، ایقان اور وجدان میں وہ ذات واحد کیسے سما سکتی ہے جس کو ہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔
ایک مومن بننے کے لیے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور پھر اولیاء کرام ہدایت اور رہبری کا ذریعہ رہے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحبزادہ شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ عبد الرحمن جامی ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ایسے تمام بزرگان کرام جو عوام کے لیے فیض عام اور مرجمہ انعام رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں ان اولیاء کرام کی جسمانی، دینی، ملکی، ملی اور روحانی خدمات وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ روشن تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان بزرگوں کا روحانی مشن مذہب اور ملت اور عقیدت کی حد بندیوں سے بلند ہے۔ ہر مذہب اور ملت کے لوگ اپنی اپنی ضرورتیں لے کر حاضری دیتے ہیں اور جب تک انہیں کامیابی کا اشارہ نہ مل جائے وہ جانے کا نام نہیں لیتے۔ ان بزرگوں کو اس دنیا سے جدا ہوئے اگرچہ کئی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ان کے مزارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابھی دفن بھی نہیں ہوئے ہیں۔ قدرت اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے دیے سے دیا جلاتی رہتی ہے۔ معرفت کی مشعل ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ آخر یہ قطب، غوث، ولی، ابدال، صوفی، مجذوب اور قلندر سب کیا ہیں؟ یہ قدرت کے وہ ہاتھ ہیں جو روحانی روشنی کی مشعل کو لے کر چلتے رہتے ہیں، اس روشنی سے اپنی ذات کو بھی روشن رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی روشنی کا انعکاس دیتے ہیں، اور جس کو اپنے اس فیض سے مالا مال کرتے ہیں اس کا دست حق پرست معرفت اور باب معرفت کے مرکز اور شہر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا دیتے ہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عقیدت کو پیش کرنے اور نظر گزارنے میں ہمہ وقت مصروف نیاز ہیں۔ صرف تاریخ کے اوراق نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر ان بزرگوں کی ایسی ایسی داستانیں اور چشمدید باتیں اب تک زندہ اور محفوظ ہیں جن کی دعاؤں سے مردوں کو زندگی، بیماروں کو شفا، بھوکوں کو غذا، دکھیوں کو عطا، غریبوں کو زر، بے حال لوگوں کو بال و پر، بے سہارا اور بے کس لوگوں کو اولاد اور مال و متاع کے انعامات ملتے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی سنت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل واقع ہوتا ہے۔ اس قانون کے تحت ازل سے ابد تک اللہ کی سنت کا جاری رہنا ضروری ہے، چونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبری ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے فیضان نبوت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ قائم ہوا، جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ ترجمہ: اللہ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم آشنا زندگی سے مانوس ہوتے ہیں۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آسمان علم و آگہی میں ایک ایسا درخشندہ ستارہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عالم روحانیت کے اسرار و رموز سے منور لوح و قلم اور جامع معرفت سے لبریز رباعیات قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں سے چند اقتباسات کے ساتھ ساتھ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ارشادات اور ملفوظات اور کشف و کرامات کو یکجا کر دیا گیا ہے تاکہ ہر طبقے اور ہر خیال کے ارباب علم و ادب اور اہل نظر حضرات بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے فیض یاب ہو سکیں۔ نورانی لوگوں کی باتیں بھی روشن اور منور ہوتی ہیں۔ زندگی میں ان کے ساتھ ایک لمحے کا تقرب 100 سالہ طاعت بے ریا سے افضل ہے، اور عالم قدس میں چلے جانے کے بعد ان کی یاد 1000 سالہ طاعت بے ریا سے اعلیٰ اور افضل ہے کہ ایسے مقرب بارگاہ بندوں کے تذکرے سے آدمی کا انگ انگ اللہ تعالیٰ کی قربت کے تصور سے رنگین ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہے:
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ رسوائی کے واقعات اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سکون حاصل ہو اور آپ کا قلب قوی ہو جائے۔ لازوال ہستی اپنے قدرت کا فیضان جاری و ساری رکھنے کے لیے ایسے بندے تخلیق کرتی رہتی ہے جو دنیا کی بے ثباتی کا درس دیتے ہیں۔ خالق حقیقی سے تعلق قائم کرنا اور آدم ذات کو اس سے متعارف کرانا ان کا مشن ہوتا ہے۔ آئیے ہم دلدار دل نواز کی باتیں کریں، اس لیے کہ انسان دوستی کا تقاضا ہے کہ انسانیت نواز پاکیزہ کردار عارف حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کی لہریں زیر نظر کتاب تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے صفحات پر بکھیر دی جائیں، اس طرح کہ ایک مرقع تصویر سامنے آ جائے۔ ابدال حق قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات، کشف و کرامات، اسرار و رموز کی خوشبو سے معطر ملفوظات در ارشادات عالیہ پر اب تک جو کچھ روحانی ڈائجسٹ میں لکھا جا چکا ہے کتابی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بحر معرفت کا در نایاب اور شمع ہدایت ہے۔ تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب و تدوین کے لیے ادارہ روحانی ڈائجسٹ نے فرزند روحانی جناب محمد یونس عظیمی کی سربراہی میں ایک پینل قائم کیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ عزیز گرامی قدر محمد یونس عظیمی سلمہ نے اس کام کو نہایت سلیقے کے ساتھ پورا کیا اور الحمدللہ مرشد کریم ابدال حق قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالت زندگی پر یہ پہلی کتاب طباعت سے آراستہ ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو ساری دنیا میں جاری و ساری کر دیں تاکہ انسان اپنا ازلی شرف دوبارہ حاصل کر کے رحمت و عافیت اور سکون و راحت کی زندگی میں قدم رکھ سکے۔ دعا گو خواجہ شمس الدین عظیمی، 27 اکتوبر 1982 عیسوی۔ میٹھا پانی کڑوا ہو گیا۔ ایک دفعہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ روشنی کی لہروں کے اتار چڑھاؤ، لہروں کے رد و بدل اور لہروں کی مقداروں میں کمی بیشی سے قانون تخلیق کی وضاحت فرما رہے تھے۔ آپ یہ بتا رہے تھے کہ مقداروں کے رد و بدل سے تخلیق میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور کائنات میں موجود ہر شے انہی لہروں کے تانے بانے سے بنی ہوئی ہے۔ جب نورانی لہریں نزول کر کے روشنی بنتی ہیں تو مختلف مظاہر وجود میں آ جاتے ہیں۔ مادہ دراصل روشنیوں کا خلط ملط ہے۔ مثال میں جب نمک کا تذکرہ آیا اور نمک کے اندر کام کرنے والی روشنیوں کا عمل دخل زیر بحث آیا تو میں نے عرض کیا حضور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے اندر نمک کی لہریں ہر وقت مشترک رہتی ہیں، نمک کی لہریں آتی رہتی ہیں، ذخیرہ ہوتی رہتی ہیں اور خرچ ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا خواجہ صاحب نمک جسم کے مسامات سے خارج ہوتا رہتا ہے اور جب مقداروں کے مطابق خرچ نہیں ہوتا تو بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور مقداروں سے زیادہ خرچ ہوتا ہے تو لو بلڈ پریشر لاحق ہو سکتا ہے۔ مجھے کیا سوجی، میں ایک کٹورے میں پانی بھر لایا اور عرض کیا یا شیخ جب مسامات سے نمک خارج ہوتا رہتا ہے تو پانی میں انگلیاں ڈالنے سے پانی نمکین ہو جاتا ہوگا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کٹورے میں 5 انگلیاں ڈال دیں اور کچھ دیر کے بعد ہاتھ نکال کر فرمایا چکھو یا بدیع العجائب۔ کٹورے کا پانی سمندر کے پانی کی طرح نمکین اور کڑوا تھا۔ سلبی اولاد حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پسماندگان میں 4 سلبی اولادیں چھوڑی ہیں جن میں 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں ہیں۔ ان کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں: شمشاد احمد، رؤوف احمد، سلیمہ خاتون، تسلیمہ خاتون۔ صاحب خدمت بزرگ، یہ 1965 کا واقعہ ہے۔ پاک بھارت جنگ اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ جاری تھی۔ روزانہ بھارتی ریڈیو پر یہ اعلان ہو رہا تھا کہ کراچی کے فلاں فلاں علاقوں پر بمباری کی گئی ہے۔ کراچی کے رہنے والوں نے یہ خبر بھی سنی کہ لالو کھیت کا ہوائی اڈہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ لوگوں میں سراسیمگی اور خوف و دہشت دیکھ کر میں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا اب کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نصرت پاکستان کے ساتھ ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ پاکستان کی حفاظت کی جائے، چنانچہ تعمیل ارشاد میں اہل تکون نے ایک صاحب خدمت مقرر کیا ہے۔
جو گاندھی گارڈن میں بیٹھا ہے اس کے سپرد یہ خدمت ہے کہ کراچی کو بمباری سے نقصان نہ پہنچے۔ میں شوق کے عالم میں اس بندے کے پاس پہنچا اور سلام کیا۔ اس بندے نے سر اٹھا کر سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ صحیح یاد نہیں، غالباً دوسرے یا تیسرے دن وہ بندہ سورج نکلنے سے پہلے گھر پر حاضر ہوا۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو نہایت حیرت کے عالم میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا حضور وہ گارڈن والے صاحب آئے ہیں۔ فرمایا عزت و اکرام کے ساتھ انہیں اوپر لے آؤ۔ یہ صاحب اوپر تشریف لائے، فوجی سلیوٹ کی طرح سلام کیا اور اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جلدی سے چائے لے آؤ۔ چائے کے ساتھ میں نے ڈبل روٹی کے توس یا پاپے بھی پیش کیے۔ اس بندے خدا نے صرف چائے پی۔ جب میں نے اصرار کیا کہ آپ ناشتہ کر لیں تو بابا صاحب نے فرمایا ان کو ایک ہفتے تک صرف چائے پینے کی اجازت ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق انہیں چائے کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے کو نہیں دی جائے گی تاکہ پیٹ بھرا ہونے کی بنا پر انہیں نیند یا غنودگی نہ آ جائے۔ روحانی تربیت۔ علی گڑھ میں قیام کے دوران آپ کی طبیعت میں درویشی کی طرف میلان بہت زیادہ بڑھ گیا اور وہاں مولانا قابلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قبرستان کے حجرے میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ صبح تشریف لے جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ اسی اثنا میں قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نانا رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں وہاں روک لیا۔ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو وہ ناگپور تشریف لے گئے اور بابا تاج الدین صاحب سے عرض کیا کہ اس کی تعلیم نامکمل رہ جائے گی، اسے واپس علی گڑھ بھیج دیجیے۔ استادوں کے استاد، واقف اسرار و رموز، حامل علم لدنی بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو اگر اس سے زیادہ پڑھایا گیا جتنا یہ اب تک پڑھ چکا ہے تو یہ میرے کام کا نہیں رہے گا۔ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے ایک مشفق باپ کی طرح بیٹے کو سمجھایا اور جب دیکھا کہ بیٹے کا میلان طبع فکر کی طرف مائل ہے تو انہوں نے یہ کہہ کر بیٹے تم خود سمجھدار ہو، جس طرح سے چاہو اپنا مستقبل تعمیر کرو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا تاج الدین اولیاء کے پاس 9 سال تک مقیم رہے۔ 9 سال کے عرصے میں بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روحانی تربیت فرمائی۔ تربیت کے زمانے میں بے شمار واقعات میں سے چند واقعات کا تذکرہ اور اس کی علمی توجیہ ابدال حق قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تذکرہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ میں فرمائی ہے۔ قلندری سلسلہ۔ حضرت عبدالعزیز مکی قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے قلندری سلسلہ جاری ہوا۔ یہ بزرگ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خوشخبری ملی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ مجھے اتنی بڑی عمر عطا فرما کہ میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا سکوں۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آقا نامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قلندر کے نام سے مشرف فرمایا۔ مناقب قلندریہ میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب صفہ ایک چبوترا تھا۔ وہاں پر فقراء و مساکین صحابہ کرام رہتے تھے جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز مکی قلندر بھی ان میں سے ایک تھے۔ قاضی ابو نعیم اصحاب صفہ کی تعداد 100 سے زیادہ بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندری کا مقام عطا کرتا ہے تو وہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور سارے ذی حیات اس کے ماتحت کر دیے جاتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے تابع فرمان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے غرض، ریا، طمع، حرص، لالچ سے تو کب کے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب خدا کی مخلوق ان کی خدمت میں کوئی گزارش پیش کرتی ہے تو اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کا تدراک بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں قدرت نے اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے ہیں، میرے ذریعے بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔
پولیو کا علاج۔ ایک صاحب ہیں جاوید صاحب، لالو کھیت میں ان کی گارمنٹ ملبوسات کی دکان ہے۔ ان کے بچے کو پولیو ہو گیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بچے کو چارپائی پر لٹا دیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مفید دوا بتائی اور فرمایا اس کو پانی میں پکا کر ٹانگ کو بپھارا دو۔ صرف ایک دفعہ کے عمل سے پولیو ختم ہو گیا، لیکن عجب رمز ہے کہ اب جاوید صاحب کو نہ تو اس بوٹی کا نام یاد ہے اور نہ ہی اس کی شکل یاد ہے۔ وہ جب بھی کسی پولیو زدہ بچے کو دیکھتے ہیں ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ کاش میں نے اس دوا کا نام لکھ لیا ہوتا۔ پیٹ میں رسولی کا روحانی علاج۔ غالباً لندن یا امریکہ سے ایک خاتون تشریف لائیں اور بتایا کہ ڈاکٹروں نے ان کے پیٹ میں رسولی بتائی ہے جس کی وجہ سے وہ اولاد سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی بندی ہوں، لیکن مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر دوسری شادی کرنے پر بضد ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون کچھ ایسی بے قراری سے روئیں کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں اور روتے روتے انہوں نے اپنا سر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر رکھ دیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے۔ آنسوؤں سے قمیض بھیگی تو لگا کہ دل بھی بھیگ گیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیزی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خاتون سے فرمایا سیدھی لیٹ جاؤ۔ کچھ پڑھ کر انگشت شہادت پر پھونک ماری اور انگلی سے رسولی کی جگہ ایک کراس بنا دیا۔ ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا رسولی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو اولاد سے بھی نوازا۔ یہ واقعہ تقریباً 17 سال پہلے کا ہے۔ پیش گوئی۔ اللہ تعالیٰ کے نظام ہائے تکون سے متعلق گفتگو کے دوران ایک مرتبہ حضور قلندر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کی ولادت کی پیش گوئی کی جس کو جون 1960 میں پیدا ہونا تھا۔ جون 1960 کی تاریخ آئی تو میں نے دوبارہ استفسار کیا، جس کے جواب میں مجھے بتایا گیا کہ وہ بچہ عالم ارواح سے عالم ناسوت میں آ گیا ہے۔ جب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچے گا تو دنیا کے تمام مذاہب میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ مذاہب کی گرفت ٹوٹ جائے گی اور وہ خالص مذہب باقی رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دین حنیف قرار دیا ہے۔ سائنس کی بڑی بڑی ایجادات کے فارمولے اسے ازبرگ ہوں گے۔ سائنسدان اور دانش پر اس کی علمی فضیلت سے لرزہ بر اندام ہوں گے، جبکہ اس کی تعلیم زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کی روحانی قوت کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی نگاہ کے اشارے سے ہواؤں کا رخ بدل جائے گا۔ امن و سکون کے متلاشی نوح انسانی اس کے ارد گرد اس طرح جمع ہو جائے گی جس طرح شمع کے گرد پروانے۔ یہ بچہ فخر عالم سیدنا حضور علیہ السلام کا وارث ہوگا۔ آپریشن سے نجات۔ پیٹ میں شدید درد ہونے کی بنا پر ایک صاحب 7 ڈے اسپتال میں داخل ہو گئے۔ جب کسی طرح مرض کی تشخیص نہ ہو سکی تو ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کھول کر دیکھا جائے کہ کیا تکلیف ہے۔ آئندہ روز آپریشن کرنے کا وقت مقرر ہو گیا۔ رات کو ان صاحب کے والد صاحب آئے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کل میرے بیٹے کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپریشن کامیاب ہو۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہنس کر فرمایا آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، ناف ٹل گئی ہے، کسی جانکار سے کہیں کہ پیر کے انگوٹھے کھینچ دے تاکہ ناف جگہ پر آ جائے۔ وہ صاحب بے یقینی کے عالم میں اٹھے اور کمرے سے باہر جا کر مجھ سے کہا قلندر بابا نے مجھے ٹال دیا ہے۔ میں نے کہا کیا حرج ہے، کسی کو دکھا دیں۔ قصہ کوتاہ صبح سویرے ایک صاحب ہسپتال گئے اور انہوں نے ناف ٹھیک کر دی۔ جس وقت مریض کو آپریشن تھیٹر لے جانے کا وقت آیا تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اب درد کا نام و نشان نہیں تھا۔ سٹے کا نمبر۔ میرے ایک بہت عزیز دوست نے اصرار کر کے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں انہیں سٹے کا نمبر بتا دوں۔ رات کو اسباق سے فارغ ہونے کے بعد میں نے استخارے کی وہ دعا پڑھی جس سے بیداری میں حالات منکشف ہو جاتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک پردہ ہے جیسے سینما کی اسکرین ہوتی ہے اور اس پر نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی نمبروں کو اچھی طرح ذہن نشین نہیں کر پایا تھا کہ میرے اور پردے کے درمیان بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ آ گیا۔ نہایت غصیلی آواز میں کہا کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میری نظروں کے سامنے سے پردہ غائب ہو گیا۔ نیلم کی انگوٹھی۔ مجھے اپنے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا ناز تھا کہ شاید کسی کو ہو، جتنا یہ غلام ہمراز تھا شاید کوئی نہ ہو۔
لطف و عنایت کی بارش جتنی اس عاجز و مسکین پر فرماتے تھے وہ خیال و تصور اور اظہار و بیان سے بالا ہے۔ ایک روز میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں انگوٹھی پہننا چاہتا ہوں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آپ انگوٹھی میں نیلم پہنیں۔ بازار میں جب نیلم کی قیمت معلوم کی تو وہ میری استطاعت سے باہر نکلی۔ روحان سا منہ بنا کر عرض کیا، حضور نیلم تو بہت مہنگا پتھر ہے۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن صبح 8 اور 9 کے درمیان میں فریئر روڈ پر جا رہا تھا کہ نالے کے قریب کھڑے ہوئے ایک فقیر نے مجھے آواز دی۔ میں سمجھا کہ کوئی سوالی ہے، اسے ایک آنا دے دیا جائے۔ جب میں قریب پہنچا تو اس سے پہلے کہ میں اسے خیرات دوں اس نے میرے ہاتھ پر ایک انگوٹھی رکھ دی۔ انگوٹھی میں نیلم جڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ انگوٹھی کتنے کی ہے؟ اس بندہ خدا نے کہا قیمت پوچھ کر کیا کرو گے، تم اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ معاف کرے، میں سمجھا کہ کوئی فراڈ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی قیمت کے بغیر انگوٹھی نہیں لوں گا۔ اس نے یہ سن کر جواب دیا کہ نہیں مانتے تو 5.25 روپے دے دو۔ کیونکہ میں بازار سے نیلم کی قیمت معلوم کر چکا تھا اس لیے میرے اس خیال کو مزید تقویت پہنچی کہ یہ آدمی کوئی ایسا ویسا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ انگوٹھی نہیں چاہیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فقیر کو جلال آ گیا۔ نہایت درشت لہجے میں بولا، تو شک کرتا ہے؟ لے انگوٹھی اور چلا جا، اپنے بڑوں کو لے جا کر دکھا، کل میں اسی وقت یہاں پھر ملوں گا۔ کام وغیرہ تو میں سب بھول گیا، انگوٹھی لے کر حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان کی خدمت بابرکت میں ساری رودات سنائی۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری اس گستاخی کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور فرمایا، یہ سچا نیلم ہے۔ اب تو میرے اوپر بڑی وحشت طاری ہوئی اور میں اس سوچ میں غرق ہو گیا کہ وہ فقیر کون ہے جس نے اتنی قیمتی انگوٹھی مجھے تحفے میں دے دی۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، کل صبح بہت سویرے اسی جگہ جا کر ان بزرگ کا انتظار کرنا اور کوشش کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ ناشتہ کر لیں، اور ساتھ ہی عقیدت و احترام سے خمیدہ ہو کر ان کو 5.25 روپے نظر کر دینا۔ قصہ مختصر میں فقیر کے بتائے ہوئے وقت سے کافی پہلے وہاں جا کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ہنستے ہوئے نمودار ہوئے اور فرمایا، خوب ڈانٹ پڑی ہے، خوب ڈانٹ پڑی ہے۔ میں نے معافی چاہی اور 5.25 روپے ان کو نظر کیے۔ بہت خوش ہو کر یہ نظر سر پر رکھی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں نے عرض کیا، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے، آپ کے ساتھ ناشتہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ بولے، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ 4 آنے لو اور میری طرف سے ناشتہ کر لو۔ تاریخ، ماہ و سال یاد رکھنے میں میرا حافظہ کمزور ہے۔ اس وقت حلوہ پوری 1 آنے کی ملتی تھی۔ مستقبل کا انکشاف۔ میرے پیر بھائی ذکی صاحب حیدرآباد میں فرنیچر کا کام کرتے ہیں۔ ان کی شادی کا مسئلہ درپیش تھا۔ ذکی صاحب کے والد نامساعد حالات کی بنا پر ابھی شادی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ شادی فوراً کر دی جائے، ورنہ یہ شادی عرصے تک نہیں ہو سکے گی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے شادی ہو گئی۔ رخصتی کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کے ایک قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ان کا 40واں بھی نہیں ہوا تھا کہ خاندان میں ایک اور موت واقع ہو گئی۔ اس سلسلے نے اتنا طول کھینچا کہ 40 دن پورے نہیں ہوتے تھے کہ کسی ایک کا انتقال ہو جاتا، اور یہ المناک سلسلہ کئی سال سے جاری ہے۔ مشک کی خوشبو۔ کبھی کبھی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں سے خوشبو کی لپٹیں اٹھتی تھیں اور یہ خوشبو مشک کی ہوتی تھی۔ جب ایسا ہوتا تو میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس سینے پر سر رکھ کر اس خوشبو کو سونگھتا تھا اور میرے اوپر مستی اور بے خودی کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ موسلا دھار بارش۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہفتے کے روز شام کے وقت وہ اپنے گھر جاتے تھے اور اتوار کی شام واپس تشریف لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ اتوار کے روز مغرب سے کچھ پہلے بارش شروع ہو گئی، شدید اور موسلا دھار بارش۔ میں نے یہ سوچ کر کہ بارش بہت تیز ہے اور حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہیں لائیں گے، گھر کے دروازے بند کر دیے اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ انتظار کرتے کرتے میں سو گیا تھا، اس لیے شاید خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھا تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے آواز دی۔ میں حیرت زدہ ہو کر نہایت تیزی کے ساتھ اور گھبراہٹ کے عالم میں چارپائی سے اٹھا
اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب جا کر پوچھا، اتنی تیز بارش میں آپ کیسے تشریف لائے؟ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، بس میں آ گیا۔ میں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شیروانی اٹھائی تاکہ اس کو کھوٹی پر لٹکا دوں، تو یہ دیکھ کر مزید حیران ہوا کہ شیروانی کے اوپر پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی۔ میں نے پھر عرض کیا، آپ اس طوفانی بارش میں لارنس روڈ سے ناظم آباد تشریف لے آئے اور آپ کی شیروانی بھیگی تک نہیں؟ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہا، خواجہ صاحب، ٹائم اسپیس محض مفروضہ ہے، یہ بات ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے ٹوکری اٹھائی۔ ایک رات تقریباً 11:30 بجے کا وقت تھا کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مچھلی مل جائے گی؟ میں نے عرض کیا، حضور 11:30 بجے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کسی ہوٹل میں ضرور ملے گی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، ہوٹل کی پکی ہوئی مچھلی میں نہیں کھاتا، گھر میں پکی ہوئی مچھلی کو دل چاہ رہا ہے۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس وقت کچی مچھلی کہاں سے ملے گی۔ اس زمانے میں ناظم آباد کی آبادی بہت کم تھی۔ بہرحال میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ مچھلی ضرور تلاش کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے ٹوکری اٹھائی تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب رہنے دو، صبح دیکھا جائے گا۔ 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ باہر جا کر دیکھا تو ایک صاحب ہاتھ میں رہو مچھلی لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں ٹھٹہ سے آ رہا ہوں اور یہ مچھلی بابا قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہے۔ یہ کہتے ہی وہ رخصت ہو گئے۔ مقام ولایت حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب ارشاد کی تعلیمات 3 ہفتے میں پوری کر کے خلافت عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت شیخ نجم الدین قبرہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح نے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تعلیم شروع کی، اور پھر یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست علم لدنی عطا فرمایا، اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت و نسبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں پیشی ہوئی اور اسرار و رموز کا علم حاصل ہوا۔ اس زمانے میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 10 رات اور 10 دن شب بیداری کی اور تہجد کی نوافل میں کئی سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ جن بزرگوں کی ارواح طیبات اور جن سلسلوں سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت اویسیہ کے تحت فیض حاصل ہوا ہے، ان کی تفصیل دیے گئے نقش نسبت فیضان میں بیان کی گئی ہے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ میں نے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں 7 شریف ہو آؤں۔ فرمایا، ابھی ٹھہر جاؤ۔ مختصر یہ کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانے کی خواہش ایک تقاضا بن گئی اور میں بے چین و بے قرار رہنے لگا۔ جب بھی جانے کی اجازت چاہتا بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے، ابھی ٹھہر جاؤ۔ 1 ہفتہ یا کچھ زیادہ دن گزر گئے تو 7 شریف پہنچنے کی خواہش دیوانگی کی شکل اختیار کر گئی۔ ایک روز بندر روڈ سے بس میں سوار ہو کر ناظم آباد انکوائری بس اسٹاپ پر اترا تو دیکھا کہ فٹ پاتھ پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام کے بعد مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کرنے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا اور فرمایا، تم ہمیں بہت یاد کر رہے تھے، ہم خود ہی تمہارے پاس آ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ میرے پاس رہے اور پھر تشریف لے گئے۔ خون ہی خون۔ ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 2 صاحبان کھڑے ہیں اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اس وقت حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ممکن نہیں ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ میرے یہ کہنے پر ایک صاحب نے اپنا منہ کھول دیا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ ان کا منہ خون سے لبالب بھرا ہوا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے زمین پر خون تھوک دیا۔ حالت کیونکہ غیر معمولی تھی، اس لیے میں نے ان صاحب کو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہونے کے بعد وہی صورت پیش آئی کہ ان صاحب نے اپنا منہ کھول کر دکھایا تو اتنی دیر میں منہ پھر خون سے بھرا ہوا تھا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے پر ان کے ساتھی نے بتایا کہ 1 ہفتے سے یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ منہ میں خون آ جاتا ہے اور یہ پانی کی طرح خون کی کلیاں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خون کی بوتل چڑھاتے رہتے ہیں اور منہ سے خون خارج ہوتا رہتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی، خون کی بوند ختم ہو گئی تھی کہ میں انہیں وہاں سے اٹھا لایا۔
حضور بابا صاحب نے آدھے منٹ کے لیے غور کیا اور جو علاج تجویز فرمایا وہ یہ ہے، پرانے سے پرانا ٹاٹ لے کر اس کو جلا دیا جائے۔ جب ٹاٹ اچھی طرح آگ پکڑ لے تو اس کے اوپر توا الٹا دیا جائے، تھوڑی دیر میں ٹاٹ راکھ بن جائے گا۔ اس جلے ہوئے ٹاٹ کو کھرل میں پیس کر شہد میں ملایا جائے اور صبح شام رات 3 وقت یہ شہد مریض کو چٹایا جائے۔ وہ دونوں صاحبان شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ میں کئی دن تک یہ سوچتا رہا کہ اس مریض کا کیا بنا، اور اس بات پر بار بار افسوس کرتا رہا کہ اگر میں پتہ پوچھ لیتا تو خیریت معلوم ہو جاتی۔ چوتھے روز وہ دونوں صاحبان پھر تشریف لائے۔ اب ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں ڈالنے کے لیے گلاب کا ہار تھا۔ اولیاء اللہ کے 25 جسم ہوتے ہیں۔ بر صغیر اور بیرون ملک ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک دن اور ایک وقت میں مختلف مقامات پر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ کسی کے ساتھ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کیا، کسی کو سینے سے لگایا، کہیں چائے نوش فرمائی، اور کسی کو ہدایت دی کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ اس بات کا اظہار اس طرح ہوا کہ مجھے راوی کو لوگوں نے بتایا اور کچھ لوگوں نے خطوط کے ذریعے اطلاع دی کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ مجھے خواجہ شمس الدین عظیمی اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام جتنے خطوط آتے تھے ان کا جواب میں لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ سوئٹزرلینڈ سے خط آیا جس میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے متعلق بہت زیادہ تشکر و امتنان کا اظہار تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق فلاں کام کر دیا ہے۔ جب میں نے یہ خط بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو ان سے عرض کیا کہ اس عرصے میں تو آپ کہیں نہیں گئے، یہ کیا لکھا ہے؟ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، اہل تکون حضرات کے 25 جسم ہر وقت کام کرتے ہیں، اور جب کام کی زیادتی ہوتی ہے تو ان کی تعداد 40 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رسالہ نقاد کراچی میں کام کرتے تھے، میرا یہ معمول تھا کہ شام کو چھٹی کے وقت حاضر خدمت ہوتا اور حضور بابا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر نقاد کے دفتر سے کچھ دور رتن تالاب پر واقع اپنے جھونپڑے میں لے جاتا۔ وہاں ایک بہت خوبصورت نشست ہوتی تھی۔ غیر تعلیم یافتہ مگر بہت مخلص تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے دوست تشریف لاتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں دوپہر کو گھر آیا تو ایک صاحب جن کا نام زبیر احمد انصاری تھا مجھے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ حضور قلندر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ اور 2 اور بزرگ کمرے میں تشریف رکھتے ہیں اور اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ دروازے کے پاس میں نے بزرگوں کی سرگوشی سنی لیکن کوئی لفظ میرے کان میں نہیں اترا۔ سوچا کہ بازار سے دودھ لے آؤں اور چائے بنا لوں۔ چولہا جلا کر پانی رکھا اور دودھ لینے چلا گیا۔ دودھ لے کر واپس آیا تو تینوں صاحبان تشریف لے جا چکے تھے۔ بہت افسوس ہوا۔ بہرحال شام کو جب میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لینے کے لیے نقاد کے دفتر پہنچا تو میں نے پوچھا، حضور دوپہر کے وقت آپ چلے آئے؟ میں چائے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ کے ساتھ وہ بزرگ حضرات کون تھے؟ فرمایا، وہ علی شاہ قلندر اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ کچھ قانون کے اوپر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ مجھے آج تک اس بات کا ملال ہے کہ میں نے دودھ لینے کے لیے زبیر کو کیوں نہیں بھیجا۔ کاش ایسا ہو جاتا اور اس خاص سار کو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور بو علی شاہ قلندر کی جسمانی زیارت ہو جاتی۔ خرق عادت یا کرامات۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خرق عادت یا کرامات کا ظہور کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ جب کسی بندے کا شعوری نظام لاشعوری نظام سے خود اختیاری طور پر مغلوب ہو جاتا ہے تو اس سے ایسی باتیں سرزد ہونے لگتی ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتی، اور لوگ انہیں کرامات کے نام سے یاد کرنے لگتے ہیں، جو سب بھان متی ہے۔ روحانی علوم اور روحانیت بالکل الگ ہے۔ اعمال اور حرکات میں خرق عادت اور کرامات خود اپنے اختیار سے بھی ظاہر کی جاتی ہے اور کبھی کبھی غیر اختیاری طور پر بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ خرق عادت آدمی کے اندر ایک ایسا وصف ہے جو مشق کے ذریعے متحرک کیا جا سکتا ہے۔ کشف و کرامات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا،
میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ پہچاننے کے لیے ضروری تھا کہ مخلوق خالق سے اور خالق کی صفات سے متعارف ہو۔ تعارف کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں ایک ذات ایسی ہو جو تعارف کا منشا پورا کر سکے۔ تعارف کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ تعارف کرانے والا خود ذات کی پوری صفات کا عارف نہ ہو۔ لہٰذا یہ ضروری ہوا کہ ذات باری کی صفات کا واقف ایک ایسا نور پیدا ہو جو خالق کے اس منشا کو جو مخلوق میں تعارف سے ہے پورا کر سکے۔ یہی نور اعلیٰ نور سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت میں نہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اور نہ تعطل پیدا ہوتا ہے، اس لیے سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ کے ذریعے قائم ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ ایسے بندوں سے جب کوئی خرق عادت صادر ہوتی ہے تو کرامات کہلاتی ہے، اور یہی خرق عادت جب پیغمبروں کے ذریعے سامنے آتی ہے تو معجزہ کہلاتی ہے۔ چونکہ ان پاکیزہ ہستیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہوتی ہے، اس لیے ان کی ذات و الصفات سے ایسے واقعات منظر عام پر آتے ہیں جن کی عقلی تشریح ممکن نہیں۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث اور اللہ کے دوست حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت سے جو کرامات وقتاً فوقتاً صادر ہوتی رہی ہیں، قارئین کی خدمت میں پیش نظر ہیں۔ کراچی سے تھائی لینڈ میں علاج۔ جناب بی زمان صاحب، ریٹائرڈ ڈپٹی سیکریٹری فائنانس، کا بیان ہے کہ تھائی لینڈ میں ان کی بیگم صاحبہ کو خون دینے کی نوبت پیش آئی۔ زمان صاحب نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، حضور بیگم کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر مایوس نظر آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے خون کی کمی پوری ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں خون دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ خون دینے سے متعلق سارے کے سارے انتظامات بیکار ثابت ہوئے۔ کبوتر زندہ ہو گیا۔ مجھے کبوتر پالنے کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ ایک فاختہ آ کر کبوتر کے ساتھ دانہ چگنے لگی۔ ایک کبوتر کے ساتھ اس کا جوڑا ملا دیا گیا۔ اس کے انڈوں سے جو 2 بچے نکلے وہ اپنی خوبصورتی میں یکتا اور منفرد تھے۔ پروں کا رنگ گہرا سیاہ اور باقی جسم سفید تھا۔ ان کے اندر اس قدر کشش تھی کہ جو دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ شامت اعمال ایک روز صبح سویرے بلی نے ایک کبوتر کو پکڑا اور چھت پر لے گئی۔ میں نے جب بلی کے منہ میں یہ کبوتر دیکھا تو میں اس کے پیچھے دوڑا۔ اوپر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ بلی نے کبوتر کے بال اوپر الگ کر دیے ہیں اور بیٹھی اسے کھا رہی ہے۔ غصہ تو بہت آیا، مگر پھر سوچا کہ کبوتر تو اب مر ہی چکا ہے، بلی کو ہی پیٹ بھرنے دیا جائے، اور جب یہ کبوتر کھا چکے گی تو اسے سزا دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی میں نیچے چلا گیا، لیکن مجھے اتنا شدید صدمہ تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور بابا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی منزل کے کمرے میں تخت پر تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرت سے احتجاجاً عرض کیا کہ بلی نے میرا کبوتر مار دیا ہے۔ حضور بابا صاحب نے فرمایا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے جواباً عرض کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بلی میرا کبوتر لے جائے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہنے کے بعد میں دل برداشتہ باورچی خانے میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگا۔ میرے حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے آواز دی، لیکن غصے نے مجھے گستاخی کرنے پر مجبور کر دیا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ آواز دی، وہ بھی میں نے انسنی کر دی۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بھائی محسن صاحب بھی میرے ساتھ رہتے تھے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی محسن کو آواز دی اور میرے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کو کبوتر کے مرنے کا بہت صدمہ ہے اور وہ باورچی خانے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس بات سے متاثر ہوئے اور فرمایا، خواجہ صاحب کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ ان کا کبوتر آ گیا ہے۔ بھائی محسن صاحب صحن میں آئے تو دیکھا کہ وہ کبوتر دوسرے کبوتروں کے ساتھ موجود تھا۔ بھائی محسن نے یہ بات مجھے بتائی تو میں نے اس کو مذاق پر محمول کیا اور سمجھا کہ یہ بات میری دل جوئی کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے سنجیدگی سے کہا کہ آپ باہر جا کر دیکھیں تو صحیح، تو میں بے یقینی کے عالم میں اٹھ کر صحن میں آیا۔ دیکھا تو کبوتر موجود تھا۔ کبوتر کو دیکھتے ہی میں دوڑا ہوا چھت پر گیا اور تخت کے نیچے دیکھا تو وہاں خون کے دھبے اور کچھ پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ میں نے نیچے آ کر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر پکڑ لیے اور اپنے گستاخی کی معافی چاہی۔ شام ہونے سے پہلے سارے کبوتر تقسیم کر دیے گئے۔ جسم مثالی یا اورا۔ ایک مرتبہ جسم مثالی اورا کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس خادم نے عرض کیا کہ جب اصل انسان جسم مثالی ہے
اور گوشت پوست کا جسم اس کا لباس ہے، تو جس میں مثالی سے ہر وہ کام لیا جا سکتا ہے جو گوشت پوست کا جسم انجام دیتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یہ بات صحیح ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا بجلی کا سوئچ بھی آن آف کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات میرے منہ سے نکلی ہی تھی کہ کٹ کی آواز آئی اور کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سوئچ کے آن ہونے کی آواز آئی اور کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ جن مرد اور جن عورتیں۔ کبھی کبھی یہ دیکھتا تھا کہ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ایک جم غفیر ہے جس میں عورتیں اور مرد شامل ہیں۔ بار بار یہ منظر دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سب تمہارے پیر بھائی اور پیر بہنیں ہیں۔ کافی عرصے بعد اس راز پر سے پردہ اٹھا اور میں یہ سمجھنے کے قابل ہو گیا کہ یہ سب نوح اجنہ کی مخلوق ہیں۔ جاپان کی صنعت سلسلہ عظیمیہ کے صاحب دل اور صاحب مقام بزرگ ڈاکٹر عبدالقادر صاحب جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوئے تو ان کے پیش نظر دو باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ جاپان جا کر ٹریننگ حاصل کریں اور ویلنگ اسپننگ ماسٹر کا ڈپلومہ حاصل کریں۔ چنانچہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی گئی۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کو ٹریننگ کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ اسپننگ ماسٹر ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے بعد حالات کچھ اس طرح سے پیش آئے کہ ولیکا مل میں جو جاپانی اسپننگ ماسٹر کام کرتا تھا وہ ملازمت چھوڑ کر چلا گیا اور ہمارے یہ بزرگ اسپننگ ماسٹر کے عہدے پر کام کرنے لگے اور عرصے دراز تک کام کرتے رہے۔ ایثار و محبت۔ ایک روز حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھٹنوں کو ہاتھ کے حلقے میں لیے بیٹھے تھے۔ میں نے حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں سو گیا۔ اس وقت دن کے 10 بجے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ مسلسل 6 گھنٹے تک حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نشست نہیں بدلی اور ایک ہی نشست سے بیٹھے رہے تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ بیدار ہونے کے بعد جب میں نے گھڑی دیکھی تو ندامت سے میری پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ ارشادات۔ مخدوم مکرم قبلہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس مادی دور کی تاریکیوں میں روشنی کا مینار اور مضطرب و پریشان دلوں کے لیے سرچشمہ سکون و قرار تھے۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب آپ کی تعلیمات و ہدایات کا بیش بہا خزانہ منظر عام پر آ جائے گا اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور حکمت و فلسفے کے دائی یہ دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ انہوں نے چاند ستاروں پر کمان ڈالنے کی سعی نہ تمام میں وقت اور دولت کا بے دریغ ضیاع کیا، مگر فطرت کے راز ہائے سربستہ کے ایسے مایہ افتخار محرم کے فیض سے محروم رہے جو ابھی کچھ عرصے پہلے تک انہی کے درمیان جست خاکی کے روپ میں جلوہ فگن تھا، اور جس کے در حکمت و ہدایت سے متلاشی حق کو وہ سب کچھ مل سکتا تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اس صورتحال کو مادی روشنی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے انسان کی کم نصیبی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ غنیمت ہے کہ اس پرآشوب دور میں جبکہ مادی وسائل کی بہتات ہی زندگی کا معیار بنتی جا رہی ہے، روحانی ڈائجسٹ تشنگان علوم روحانی کے لیے سیرابی اور طمانینت کا سرچشمہ ہے۔ انشاءاللہ اس مقتدر جریدے کی وساطت سے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی مقدس زندگی کے نادر المعانی تجربات جستہ جستہ منظر عام پر آئیں گے اور قدرت کی حکمت بالغہ کے راز ہے سربستہ بقدر مشیت ایزوی آشکار ہوتے جائیں گے۔ مخدوم مکرم، مرشد معظم، حامل علم لدنی، وارث علم انبیاء، مقبول بارگاہ عز و جل اور منظور نظر سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت سلیس اور سادہ مگر حقائق و رموز فطرت سے بھرپور مضمون عامت الناس کی افادہ کی غرض سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اپنے مرشد و مخدوم کے ایک نہایت ہی حقیر قدم بوس کی حیثیت سے مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اس پیش بہا خزانہ حکمت و ہدایات کو پیش کرنے کا شرف خود میرے ملجا و ماوی مرشد مخدوم نے بخشا ہے۔ یہ مضمون عام فہم اور سلاست بیان کے باوصف وقت نظر اور پرسکون تفکر و تحقیق کے متقاضی ہے۔ مطالعہ و تفکر کے یہ لوازمات اگر صحیح معنوں میں بروئے کار لائے جائیں تو ایک قاری خود محسوس کرے گا کہ یہ روزمرہ مشاہدات میں آنے والے واقعات جنہیں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے
اپنے دامن میں رموز و حقائق کے کتنے بیش قیمت گوہر سمیٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، پانی کی ذاتی ایک حرکت ہے اور ہمہ وقت موجود ہے۔ پانی میں حرکت اور لہر کا خاصہ موجود ہے۔ نمبر 2، جب کنکر پانی میں پہنچا تو پانی میں لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں، بشرط یہ کہ پانی کی وسعت اتنی ہو کہ وہ باطن کا مظاہرہ کر سکے۔ نمبر 3، کنکر کے تصادم سے پانی اپنا باطن یعنی حرکت نمایاں کرتا ہے۔ نمبر 4، جو چیز واقع ہوتی ہے وہ مظاہر قدرت کے باطن میں موجود ہے، اسی لیے واقع ہوتی ہے، البتہ اس کے واقع ہونے کا ایک محل ہے۔ نمبر 5، کنکر ارادے کی جگہ ہے یا ارادے کا مقام رکھتا ہے، اور کنکر کا پانی سے تصادم توجہ کا قائم مقام ہے۔ دراصل کنکر ہی ارادہ کا تمثل ہے اور پانی میں حرکت پیدا ہونا توجہ کا تمثل ہے، یعنی جب ارادے میں تکرار واقع ہوئی تو توجہ کا عمل شروع ہو گیا۔ ارادے کی تکرار کو توجہ کہتے ہیں۔ اکثر ارادہ لاشعوری طور پر تکرار کرتا ہے اور وہ توجہ بالکل لاشعوری ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ لازم ہے۔ نتائج کی دونوں صورتوں میں اہمیت ہے، یکساں طور پر دونوں اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی مظاہر کی دنیا میں دونوں کی حیثیت ایک ہے، دونوں کا اثر ایک ہے۔ خواب کی بھی یہی حالت ہے اور کیفیت بھی یہی معنی رکھتی ہے۔ نمبر 6، کنکر ہی جو لاشعوری ہے وہ کائناتی ذہن کا ارادہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ امر میں یعنی کائناتی ذہن میں برابر تکرار ہوتی رہتی ہے، یہ کبھی بغیر تکرار کے نہیں ہوتا۔ یہ کنکر یعنی امر کی تکرار ہی کتاب المبین ہے۔ کتاب المبین ہی کی تکرار سے مظاہر قدرت یا کائنات رونما ہوتی ہے۔ تکرار کتاب المبین ہی میں واقع ہوتی ہے، لیکن تکرار کے نتائج کتاب المرقوم کہلاتے ہیں۔ دراصل کائنات کتاب المرقوم ہے۔ تکرار کبھی ذہن کی اوپری سطح پر واقع نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کی گہرائی میں واقع ہوتی ہے۔ جب کنکر پانی کی گہرائی میں پہنچتا ہے تو لہریں اٹھنے لگتی ہیں، گویا پانی کا باطن مظاہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مظاہر پانی کے باطن میں موجود ہیں، لیکن تکرار وہ واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ باطن جس میں تکرار واقع نہیں ہوئی صرف مفرد حرکت ہے، اس ہی کو غیب کہتے ہیں۔ اگر اس میں تکرار واقع ہو جائے تو مظاہر قدرت بن جائے گی۔ صوفی کی توجہ اس میں تکرار پیدا کرتی ہے، اور جب صوفی توجہ کرتا ہے تو اس کی توجہ اس مطلوب کی شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے جو صوفی کے ذہن میں ہے۔ پہلے سے جو شکل و صورت وہاں موجود تھی وہ سادہ، مفرد، بے رنگ شکل و صورت تھی۔ یہ شکل و صورت وہی ہے جو کائناتی ذہن کی ہے، لیکن جب صوفی کی توجہ اس میں داخل ہو گئی تو وہ شکل و صورت بھی داخل ہو گئی جو صوفی کا مطلوب ہے۔ اگر عارف کی توجہ شامل نہیں ہوتی تو پانی کے اندر جو خواص موجود ہیں ان کا عمل ہوتا رہتا، اس سے کسی بھی مخلوق کا کوئی واسطہ یا تعلق ہوتا، مگر خواص کی شکل و صورت اسی شخص کے بے نیاز ہوتی جس سے اس کا تعلق ہوتا۔ پانی کے خواص ایک شخص کو ڈوبنے کی اور دوسرے کو تیرنے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 7، ارادے کی تکرار ارادے کی قوت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ارادہ 1,00,000 بار ہی دہرایا جائے، لیکن ارادے میں اتنی قوت ہونی چاہیے جو 1,00,000 بار دہرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ قوت موجود ہے تو ایک حرکت کافی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس زمانے میں 999% ایسا ہی ہوتا ہے کہ 1,00,000 دہرایا ہوا ارادہ بھی ایک بار کی قوت سے آگے نہیں بڑھتا۔ دراصل ارادہ دہرایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ جن الفاظ کے ذریعے ارادے کو دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ الفاظ دہرانے والے انسان کے ذہن میں اپنی کوئی تصویر یا معنی کی خد و خال پیدا نہیں کرتے۔ نمبر 8، ارادہ دراصل کوئی شکل و صورت رکھتا ہے۔ جس مطلب کا ارادہ ہو، مطلب اپنی پوری شکل و صورت کے ساتھ ارادے میں مرکوز ہونا ضروری ہے۔ بغیر شکل و صورت کے کسی ارادے کو ارادہ نہیں کہتے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رسالہ نقاد کراچی میں کام کرتے تھے، میرا یہ معمول تھا کہ شام کو چھٹی کے وقت حاضر خدمت ہوتا اور حضور بابا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر نقاد کے دفتر سے کچھ دور رتن تالاب پر واقع اپنے جھونپڑے میں لے جاتا۔ وہاں ایک بہت خوبصورت نشست ہوتی تھی۔ غیر تعلیم یافتہ
مگر بہت مخلص تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے دوست تشریف لاتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں دوپہر کو گھر آیا تو ایک صاحب جن کا نام زبیر احمد انصاری تھا مجھے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ حضور قلندر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ اور 2 اور بزرگ کمرے میں تشریف رکھتے ہیں اور اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ دروازے کے پاس میں نے بزرگوں کی سرگوشی سنی لیکن کوئی لفظ میرے کان میں نہیں اترا۔ سوچا کہ بازار سے دودھ لے آؤں اور چائے بنا لوں۔ چولہا جلا کر پانی رکھا اور دودھ لینے چلا گیا۔ دودھ لے کر واپس آیا تو تینوں صاحبان تشریف لے جا چکے تھے۔ بہت افسوس ہوا۔ بہرحال شام کو جب میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لینے کے لیے نقاد کے دفتر پہنچا تو میں نے پوچھا، حضور دوپہر کے وقت آپ چلے آئے؟ میں چائے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ کے ساتھ وہ بزرگ حضرات کون تھے؟ فرمایا، وہ علی شاہ قلندر اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ کچھ قانون کے اوپر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ مجھے آج تک اس بات کا ملال ہے کہ میں نے دودھ لینے کے لیے زبیر کو کیوں نہیں بھیجا۔ کاش ایسا ہو جاتا اور اس خاص سار کو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور بو علی شاہ قلندر کی جسمانی زیارت ہو جاتی۔ ارشادات: مخدوم مکرم قبلہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس مادی دور کی تاریکیوں میں روشنی کا مینار اور مضطرب و پریشان دلوں کے لیے سرچشمہ سکون و قرار تھے۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب آپ کی تعلیمات و ہدایات کا بیش بہا خزانہ منظر عام پر آ جائے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور حکمت و فلسفے کے دائی یہ دیکھ کر انگشت بدنداں رہ جائیں گے کہ انہوں نے چاند ستاروں پر کمان ڈالنے کی سعی نہ تمام میں وقت اور دولت کا بے دریغ ضیاع کیا، مگر فطرت کے رازہائے سربستہ کے ایسے مایہ افتخار محرم کے فیض سے محروم رہے جو ابھی کچھ عرصے پہلے تک انہی کے درمیان جستے خاکی کے روپ میں جلوہ فگن تھا، اور جس کے در حکمت و ہدایت سے متلاشی حق کو وہ سب کچھ مل سکتا تھا جس کی انہیں تلاش تھی۔ اس صورتحال کو مادی روشنی کے اندھیروں میں بھٹکنے والے انسان کی کم نصیبی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ غنیمت ہے کہ اس پر آشوب دور میں جبکہ مادی وسائل کی بہتات ہی زندگی کا معیار بنتی جا رہی ہے، روحانی ڈائجسٹ تشنگ علوم روحانی کے لیے سیرابی اور طمانینت کا سرچشمہ ہے۔ انشاءاللہ اس مقتدر جریدے کی وسطت سے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی مقدس زندگی کے نادر المعانی تجربات جستہ جستہ منظر عام پر آئیں گے۔ قدرت کی حکمت بالغہ کے رازہائے سربستہ بقدر مشیت ایزوی آشکار ہوتے جائیں گے۔ مخدوم مکرم، مرشد معظم، حامل علم لدنی، وارث علوم انبیاء، مقبول بارگاہ عز و جل اور منظور نظر سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت سلیس اور سادہ مگر حقائق اور رموز فطرت سے بھرپور مضمون عامۃ الناس کے افادہ کی غرض سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اپنے مرشد و مخدوم کے ایک نہایت ہی حقیر قدم بوس کی حیثیت سے مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ اس بیش بہا خزانہ حکمت و ہدایات کو پیش کرنے کا شرف خود میرے ملجا و ماوی مرشد مخدوم نے بخشا ہے۔ یہ مضمون عام فہم اور سلاست بیان کے باوصف و دقت نظر اور پرسکون تفکر و تحقیق کا متقاضی ہے۔ مطالعہ و تفکر کے یہ لوازمات اگر صحیح معنوں میں بروئے کار لائے جائیں تو ایک قاری خود محسوس کرے گا کہ یہ روزمرہ مشاہدات میں آنے والے واقعات جنہیں ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، اپنے دامن میں رموز و حقائق کے کتنے بیش و قیمت گوہر سمیٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، پانی کی ذاتی ایک حرکت ہے اور ہمہ وقت موجود ہے۔ پانی میں حرکت اور لہر کا خاصہ موجود ہے۔ نمبر 2، جب کنکر پانی میں پہنچتا نمبر 1، پانی کی ذات ایک حرکت ہے اور ہمہ وقت موجود ہے۔ پانی میں حرکت اور لہر کا خاصہ موجود ہے۔ نمبر 2، جب کنکر پانی میں پہنچا تو پانی میں لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں، بشرط یہ کہ پانی کی وسعت اتنی ہو کہ وہ باطن کا مظاہرہ کر سکے۔ نمبر 3، کنکر کے تصادم سے پانی اپنا باطن یعنی حرکت نمایاں کرتا ہے۔ نمبر 4،
جو چیز واقع ہوتی ہے وہ مظاہر قدرت کے باطن میں موجود ہے، اس لیے واقع ہوئی ہے، البتہ اس کے واقع ہونے کا ایک محل ہے۔ نمبر 5، ارادہ پانی کی ذات ایک حرکت ہے اور ہمہ وقت موجود ہے۔ پانی میں حرکت اور لہر کا خاصہ موجود ہے۔ نمبر 2، جب کنکر پانی میں پہنچا تو پانی میں لہریں اٹھنا شروع ہو گئیں، بشرط یہ کہ پانی کی وسعت اتنی ہو کہ وہ باطن کا مظاہرہ کر سکے۔ نمبر 3، کنکر کے تصادم سے پانی اپنا باطن یعنی حرکت نمایاں کرتا ہے۔ نمبر 4، جو چیزیں واقع ہوتی ہیں وہ مظاہر قدرت کے باطن میں موجود ہے، اسی لیے واقع ہوتی ہے، البتہ اس کے واقع ہونے کا ایک محل ہے۔ نمبر 5، کنکر ارادے کی جگہ ہے یا ارادے کا مقام رکھتا ہے، اور کنکر کا پانی سے تصادم توجہ کا قائم مقام ہے۔ دراصل کنکر ہی ارادے کا تمثل ہے اور پانی میں حرکت پیدا ہونا توجہ کا تمثل ہے، یعنی جب ارادے میں تکرار واقع ہوئی تو توجہ کا عمل شروع ہو گیا۔ ارادے کی تکرار کو توجہ کہتے ہیں۔ اکثر ارادہ لاشعوری طور پر تکرار کرتا ہے اور وہ توجہ بالکل لاشعوری ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ لازم ہے۔ نتائج کی دونوں صورتوں میں اہمیت ہے، یکساں طور پر دونوں اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی مظاہر کی دنیا میں دونوں کی حیثیت ایک ہے، دونوں کا اثر ایک ہے۔ خواب کی بھی یہی حالت ہے اور کیفیت بھی یہی معنی رکھتی ہے۔ نمبر 6، کنکر ہی جو لاشعوری ہے وہ کائناتی ذہن کا ارادہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ امر میں یعنی کائناتی ذہن میں برابر تکرار ہوتی رہتی ہے، یہ کبھی بغیر تکرار کے نہیں ہوتا۔ یہ کنکر یعنی امر کی تکرار ہی کتاب المبین ہے، کتاب المبین ہی کی تکرار سے مظاہر قدرت یا کائنات رونما ہوئی۔ تکرار کتاب المعین ہی میں واقع ہوتی ہے، لیکن تکرار کے نتائج کتاب المرقوم کہلاتے ہیں۔ دراصل کائنات کتاب المرقوم ہے۔ تکرار کبھی ذہن کی اوپری سطح پر واقع نہیں ہوتی، بلکہ ذہن کی گہرائی میں واقع ہوتی ہے۔ جب کنکر پانی کی گہرائی میں پہنچتا ہے تو لہریں اٹھنے لگتی ہیں، گویا پانی کا باطن مظاہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مظاہر پانی کے باطن میں موجود ہے، لیکن تکرار واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ باطن جس میں تکرار واقع نہیں ہوئی صرف مفرد حرکت ہے، اسی کو غیب کہتے ہیں۔ اگر اس میں تکرار واقع ہو جائے تو مظاہر قدرت بن جائے گی۔ صوفی کی توجہ اس میں تکرار پیدا کرتی ہے، اور جب صوفی توجہ کرتا ہے تو اس کو توجہ اس مطلوب کی شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے جو صوفی کے ذہن میں ہے۔ پہلے سے جو شکل و صورت وہاں موجود تھی وہ سادہ مفرد بے رنگ شکل و صورت تھی۔ یہ شکل و صورت وہی ہے جو کائناتی ذہن کی ہے، لیکن جب صوفی کی توجہ اس میں داخل ہو گئی تو وہ شکل و صورت بھی داخل ہو گئی جو صوفی کا مطلوب ہے۔ اگر عارف کی توجہ شامل نہیں ہوتی تو پانی کے اندر جو خواص موجود ہیں ان کا عمل ہوتا رہتا، اس سے کسی بھی مخلوق کا کوئی واسطہ یا تعلق ہوتا، مگر خواص کی شکل و صورت اسی شخص سے بے نیاز ہوتی جس سے اس کا تعلق ہوتا۔ پانی کے خواص ایک شخص کو ڈوبنے کے اور دوسرے کو تیرنے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 17، ارادے کی تکرار ارادے کی قوت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ارادہ 1,00,000 بار ہی دہرایا جائے، لیکن ارادے میں اتنی قوت ہونی چاہیے جو 1,00,000 بار دہرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ قوت موجود ہے تو ایک حرکت کافی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس زمانے میں 999 فی 1000 ایسا ہی ہوتا ہے کہ 1,00,000 دہرایا ہوا ارادہ بھی ایک بار کی قوت سے آگے نہیں بڑھتا۔ دراصل ارادہ دہرایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ جن الفاظ کے ذریعے ارادے کو دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ الفاظ دہرانے والے انسان کے ذہن میں اپنی کوئی تصویر یعنی معنی کے خد و خال پیدا نہیں کرتے۔ نمبر 8، ارادہ دراصل کوئی شکل و صورت رکھتا ہے۔ جس مطلب کا ارادہ ہو، مطلوب اپنی پوری شکل و صورت کے ساتھ ارادے میں مرکوز ہونا ضروری ہے۔
بغیر شکل و صورت کے کسی ارادے کو ارادہ نہیں کہتے۔ انسان کا شعوری تجربہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اور عارف باللہ کشف اور الہام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مراقبے کے ذریعے کشف اور الہام کی طرزیں ان کے ذہنوں میں اتنی مستحکم ہو جاتی ہیں کہ وہ مظاہر کے پس پردہ کام کرنے والے حقائق سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کا ذہن مشیت الہیہ کے اسرار و رموز کو براہ راست دیکھتا اور سمجھتا ہے، اور پھر وہ قدرت کے رازدار بن جاتے ہیں۔ ان روحانی مدارج کے دوران ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ان حضرات کا ذہن ان کی زندگی اور زندگی کا ایک ایک عمل مشیت اور رضا الہیہ کے تابع ہو جاتا ہے۔ ایسے بزرگوں کی گفتگو اسرار و رموز اور علم و عرفان سے پر ہوتی ہے، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ معرفت و حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ان کے ملفوظات اور واردات روحانیت کے راستے پر چلنے والے سالکین کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو اور ان کے الفاظ پر ذہنی مرکزیت کے ساتھ تفکر کیا جائے تو کائنات کی ایسی مخفی حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں جن کا انکشاف اور مشاہدہ انسان کو اس امانت سے روشناس کرا دیتا ہے جس کو سماوات، ارض، جبال نے یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کے بار سے ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ مرشد مکرم، منبع رشد و ہدایت، شیخ طریقت، عالم علم لدنی، ابدال حق حسن اخری، سید محمد عظیم برقیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی علم و عرفان کا ایسا سمندر ہے جس کے کنارے نور نبوت سے جا ملتے ہیں۔ آپ کی ہستی ایک ایسا ہیرا ہے جس کی تراش و خراش خاتم النبیین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فیض و کرم سے عمل میں آئی ہے۔ آپ کی شخصیت ایک ایسا آفتاب ہے جس کی ضیاء پاشی نور الہی اور نور نبوت کے فیضان سے قائم و دائم ہے۔ جن لوگوں نے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے اور رموز و حکمت سے لبریز ان کے ارشادات سنے ہیں، ان پر یہ حقیقت روشن ہے کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قدرت کے معاملے میں کتنا دخل رکھتے تھے۔ اکثر اوقات گفتگو کے دوران وہ ایسے بنیادی نکات بیان کر جاتے تھے جو براہ راست قوانین قدرت کی گہرائیوں سے متعلق ہیں، اور جنہیں سن کر سننے والے کے ذہن میں کائنات میں جاری و ساری اصول و قوانین کا نقشہ آ جاتا تھا۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب کسی موضوع پر تبصرہ فرمایا کرتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے ان کا ذہن ایک دریائے ناپیدا کنارہ اور ذخیرہ انوار ہے، اور یہ انوار الفاظ کے سانچے میں ڈھل کر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ حاضرین مجلس اکثر ان کی گفتگو سے مبہوت ہو جاتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ نظام کائنات سے متعلق قدرت کے قواعد و ضوابط اور ان پر عمل و آمد کے قانون کو عام فہم زبان میں اس طرح بیان کرنا حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم لدنی ہی کا وصف ہو سکتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد اور ملفوظات پیش کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن، ان کی طرز فکر اور ان کی تعلیمات سے عوام متعارف ہو جائیں، اور ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اولیاء اللہ کی طرز فکر کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں، اور ان کے روز و شب کس طرح گزرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حسن اخلاق کا ایسا سراپت ہے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ابتدا ہی سے آپ کی طبیعت میں بے پناہ سادگی اور شخصیت میں ایک خاص وقار نمایاں نظر آتا تھا۔ پریشانی میں دل جوئی کرنا، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا، اور نہ صرف سمجھنا بلکہ دوسرے شخص کی توقع سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کا دکھ بانٹنا، وہ اعلیٰ اوصاف تھے جن کے اظہار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت نے اوائل عمر ہی سے شروع کر دیا تھا۔ ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ آدھی رات کو میں حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کمر دبا رہا تھا اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حکمت مجھے سمجھا رہے تھے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد کیا کہ فلاں آیت پڑھو۔ میں نے تلاوت کی، پھر فرمایا اس آیت کا 7 بار ورد کرو۔
7ویں مرتبہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹا اور یہ بات مشاہدے میں آئی کہ ہر شے میں اللہ بستا ہے۔ دیوار کی طرف نظر اٹھی تو یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا کہ دیوار فی نفسہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس دیوار کو اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہیں۔ غسل خانے میں جا کر ٹوٹی کھولی تو یہ بات مشاہدے میں آئی کہ نلکے سے بہنے والے پانی میں بھی خدا ہی جلوہ گر ہے۔ مسلسل اور لگاتار 48 گھنٹے اس مشاہدے کے بعد مجھ پر استغراق طاری ہو گیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر توجہ کی اور آہستہ آہستہ یہ کیفیت معمول پر آ گئی۔ حالات زندگی۔ قلندر۔ قبل اس کے کہ ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور کشف و کرامات پیش کریں، مناسب ہے کہ لفظ قلندر کی وضاحت کر دی جائے تاکہ ان کے مقام کا اندازہ ہو جائے اور ان سے وقوع میں آنے والے واقعات سمجھ لینے اور ان پر یقین کر لینے میں ذہن و خیال، ارادے اور نیت کو یکسوئی حاصل ہو جائے۔ ایسا انسان جس کے دیدہ اعتبار اور چشم حقیقت کے سامنے ہر شے کی شہیت اٹھ گئی ہو اور وہ مراتب وجود کو سمجھ کر ان میں عروج کرتا رہے، یہاں تک کہ عالم تکون سے بالا قدم رکھے اور مقام وحدانیت کے مشاہدے میں غرق رہ کر احدیت کی تفصیل میں عین وحدت کا جمال مشاہدہ کر کے مقام وحدت کی مستی اور بے کیفی میں گم رہتے ہوئے مرتبہ احدیت پر واپس آئے، اس کے بعد اپنے مراتب سے جدا ہوئے بغیر احدیت کے مشاہدے میں محو رہے، پھر انسانی مرتبے پر پہنچ کر عبودیت کا مقام حاصل کرے، یہاں تک کہ اس کا عروج و نزول ایک ہو جائے، جزو میں کل اور کل میں جزو کو دیکھے، پھر ان تمام سے مستغنا ہو کر حیرت محمود یعنی سرور میں رہے تو اس کو قلندر کہتے ہیں۔ یہ قلندر کا مقام محبوبیت کے مقام سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ محبوبیت کے مقام میں پھر بھی دعائی باقی رہتی ہے کہ ایک عاشق دوسرا معشوق ہوتا ہے، لیکن قلندری کا مقام یہ ہے کہ یہاں دعائی بالکل نہیں رہتی، من تو شدم تو من شدی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں ہادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کی خبر دی ہے، چنانچہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ بیعت کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ وحدت کے لحاظ سے یعنی دعائی باقی نہ رہنے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو رب ذوالجلال نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت حق جل جلالہ فرماتے ہیں، ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب خاک اٹھا کر پھینکی تو وہ آپ نے خاک اٹھا کر نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے خاک اٹھا کر پھینکی تھی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے۔ گونگی بہری لڑکی۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک لڑکی کو پیش کیا گیا جو پیدائشی طور پر گونگی اور بہری تھی۔ جن لوگوں نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو قریب سے دیکھا ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے مزاج میں احتیاط بہت تھی اور وہ کرامات سے تبان گریز فرماتے تھے۔ اس دن نامعلوم کون سا وقت تھا کہ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کو مخاطب کر کے فرمایا، تیرا نام کیا ہے؟ ظاہر ہے گونگی بہری لڑکی کیا جواب دیتی، خاموش رہی۔ دوسری دفعہ آپ نے پھر فرمایا، بتا تیرا نام کیا ہے؟ لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ تیسری بار انہیں جلال آ گیا، سخت غصے کے عالم میں مارنے کے سے انداز میں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، بتا تیرا نام کیا ہے؟ اور لڑکی نے بولنا شروع کر دیا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس وقت اس لڑکی کا سن 16-17 سال کا ہوگا۔ فرائیڈ اور لیبیڈو۔ جناب بی زمان صاحب، ڈپٹی سیکریٹری کے ساتھ ایک مرتبہ مجھے سینٹرل ہوٹل کراچی میں محترم دوست شان الحقی صاحب کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں فرائیڈ کا تذکرہ چل نکلا۔ حقی صاحب نے فرمایا، فرائیڈ نے ایک اصطلاح ایجاد کی ہے، لیبیڈو، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ میں کچھ نروس ہو گیا، اس لیے کہ میں انگریزی پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پلک جھپکنے کے عمل کے ساتھ میں نے دیکھا کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا، کہہ دو لیبیڈو کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ میں نے حقی صاحب سے عرض کیا کہ صاحب لیبیڈو کا اردو ترجمہ کوئی نہیں ہے۔ حقی صاحب نے کہا کہ لیبیڈو کا اردو ترجمہ ہے۔ میں نے عرض کیا، بتا دیجئے کیا ترجمہ ہے؟ حقی صاحب نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔
اگلے روز میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ لیبیڈو کا ترجمہ معلوم کرنے آیا ہوں۔ حقی صاحب بہت خوب اور مرنج انسان ہیں۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا کہ آپ کا کہنا صحیح ہے، ابھی تک لیبیڈو کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ ہفتے کی شام کو اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اتوار کی شام کو مظفر صاحب سابق سیلز ڈائریکٹر بروک بینڈ کمپنی کے گھر ایک نشست ہوتی اور وہاں سے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1D 1/7 ناظم آباد آ جاتے تھے۔ ایک روز شیروانی اتارتے ہوئے فرمایا، آج میں نے گرو مندر پر چند فرشتے دیکھے۔ ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی کچھ دیر بعد ایک حادثہ ہونے والا ہے۔ جن لوگوں کی موت کا ابھی وقت نہیں آیا ہے، ہمیں ان کی حفاظت پر مامور کیا گیا ہے۔ اگلی صبح اخبار آیا تو حادثے کی تفصیلات اس طرح تھیں جس طرح بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ فرشتے: میں اکثر رات کو قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کمر دباتے وقت یہ دیکھتا تھا کہ چھت اور دیواروں میں سے دودھیا رنگ کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اندھیرے کمرے میں یہ روشنی اچانک نمودار ہوتی تو میں بعض اوقات سخت خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ ایک رات میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ مردان غیب ہیں۔ پھر یہ بات تقریباً روزانہ کا مشاہدہ بن گئی کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں، میں کمر دبا رہا ہوں اور کوئی صاحب حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے اکثر یہ بھی دیکھا کہ یکا یک چکا چوند روشنی ہو گئی اور کوئی فرشتہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہدایات دیں اور وہ چلا گیا۔ درون خانہ: کل نفس ذائقۃ الموت کے مصادق تربیت کے اسی زمانے میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر عالم بقا میں تشریف لے گئیں۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہمشیرہ کے علاوہ سب بچے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چھوٹے تھے اور ان میں سے کوئی بھی سن شعور کو نہیں پہنچا تھا۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے بہن بھائیوں کی تربیت میں کمر بستہ ہو گئے اور بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں دقت پیش آئی تو بابا تاج الدین ناگپوری کے ارشاد کے مطابق ان کے ایک عقیدت مند کی صاحبزادی سے دہلی میں آپ کی شادی ہوئی۔ تقسیم ہند کے بعد حضور قلندر بابا اولیاء وہاں اپنے اہل و عیال اور والد اور بہن بھائیوں کے ساتھ کراچی تشریف لے آئے۔ کراچی میں لی مارکیٹ کے محلے میں ایک نہایت خستہ و بوسیدہ مکان کرائے پر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد خان بہادر عبداللطیف کمشنر بحالیات، جو حضور بابا تاج الدین ناگپوری کے عقیدت مند تھے، نے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ایک درخواست لکھ کر دے دیجیے تاکہ آپ کے لیے کوئی اچھا سا مکان الاٹ کر دیا جائے۔ حضور بابا صاحب نے خان بہادر کی اس درخواست پر توجہ نہیں دی اور اسی مکان میں رہتے رہے۔ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی صابن سے ہاتھ نہیں دھوئے، گرم پانی سے ہاتھ دھو کر تولیے سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ ہاتھ دھونے میں کافی وقت صرف ہو جاتا تھا۔ جب تک ہاتھ میں لگی ہوئی چکنائی دور نہیں ہو جاتی تھی، ہاتھ دھوتے رہتے تھے۔ روزمرہ استعمال کی چیزوں کی ایک جگہ مقرر تھی، کوئی چیز جگہ سے بے جگہ ہو جاتی تو طبیعت پر گراں گزرتی۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر جذب و مستی اور عالم استغراق کا غلبہ ہو گیا۔ اکثر اوقات خاموش رہتے اور گاہے بگاہے گفتگو بھی بے ربط ہو جایا کرتی، لیکن جذب و کیفیت کی یہ مدت زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہتی تھی۔ علم لدنی کی تعلیم کے دوران اور اس کے بعد بھی حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2.5-3 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں سوئے۔ نیند پر ان کو پوری طرح غلبہ اور دسترس حاصل تھی۔ غذا کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 2 چپاتیاں اور کبھی 1 چپاتی تناول فرمایا کرتے۔ درخت بھی باتیں کرتے ہیں۔ جس کمرے میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قیام فرما تھے، اس کے سامنے احاطہ کی دیوار سے باہر بادام کا ایک درخت تھا۔ ایک روز باتوں باتوں میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ درخت مجھ سے اس قدر باتیں کرتا ہے کہ میں عاجز آ گیا ہوں۔ میں نے اس سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ زیادہ باتیں نہ کیا کر، میرے کام میں خلل پڑتا ہے، مگر یہ سنتا ہی نہیں۔ بات رفت گشت ہو گئی۔ ایک روز صبح بیدار ہونے کے بعد دیکھا کہ درخت غائب ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی۔
کہ اتنا بڑا درخت راتوں رات کہاں غائب ہو گیا۔ باہر جا کر دیکھا کہ درخت کو جڑ سے کاٹ لیا گیا ہے۔ آج تک یہ بات معمہ بنی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے درخت کو کس نے کاٹا اور کیسے لے گیا۔ نیز درخت کاٹنے میں جب اس پر کلہاڑی پڑی ہوگی تو آواز بھی ہوئی ہوگی، آنکھ بھی نہیں کھلی۔ میں نے اس سلسلے میں حضور بابا صاحب سے پوچھا تو وہ مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ چولستان کا جنگل۔ ایک دفعہ میں چولستان کے جنگل میں شکار پارٹی کے ساتھ شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں پارٹی سے بچھڑ کر راستہ بھٹک گیا۔ صبح سے شام تک سرگرداں رہا اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ پھر بالآخر بھوک سے بےتاب اور کمزوری سے نڈھال ہو کر ایک کبوتر پر فائر کر دیا۔ کیونکہ گوشت بھوننے کے لیے ماچس پاس نہیں تھی، اس لیے گوشت کچا ہی کھا گیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ رکھا، جبکہ مشہور یہ ہے کہ چولستان کے جنگل میں بھٹکے ہوئے راہی کی لاش تک نہیں ملتی۔ قصہ کوتاہ کبوتر کا کچا گوشت کھانے سے معدہ اور آنتوں کا نظام درہم برہم ہو گیا اور پیچش کی شکایت لاحق ہو گئی، جو ہر قسم کا علاج کرنے کے باوجود ختم نہیں ہوئی۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ میرے پاس لیٹ جائیں، میں آج آپ کا معدہ تبدیل کر کے پرانے معدے اور پرانی آنتوں کی جگہ نیا معدہ اور نئی آنتیں بنا دیتا ہوں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور دوسرا ہاتھ پیٹ پر۔ 4-5 منٹ اس طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، پھر فرمایا، بس اب ٹھیک ہے۔ 6 مہینے تک آپ ایسی غذا کھائیں جو بچوں کو دی جاتی ہیں، اس لیے کہ اب آپ کا معدہ اور آنتیں بالکل نئی ہیں۔ قلندر بابا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا اعجاز ہے کہ 24 سال گزرنے کے بعد بھی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس غلام کو کبھی پیچش کی شکایت لاحق نہیں ہوئی۔ بیوی بچوں کی نگہداشت۔ اس طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست مولوی صاحب نے مجھ سے اصرار کیا کہ میرے اوپر توجہ کی جائے۔ اگر کوئی مجھے دماغی نقصان پہنچے تو اس کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہوگی۔ میں نے نادانی میں ان سے وعدہ کر لیا۔ صبح فجر کی اذان کے وقت جب میں ان کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے لطیفہ قلبی اور نفسی کی روشنیاں ان کے لطیفہ اخفا میں منتقل کیں تو فوراً حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ سامنے آ گیا۔ تیز آواز میں مجھے تنبیہ کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کے بیوی بچوں کی نگہداشت تم کرو گے۔ مولوی صاحب کا دماغ الٹ گیا تو ان کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ آدمی جاؤ بیجا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ کسی شخص کی تربیت کر کے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ اس طاقت کا متحمل ہو سکے۔ بارش کا قطرہ موتی بن گیا۔ برق ہر رت تھی، سما بھیگا ہوا تھا، بجلی چمک رہی تھی، آسمان ابر آلود تھا، بارش برس رہی تھی۔ باہر یہ خوبصورت منظر تھا اور کمرے میں تخلیقی فارمولوں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو سچے موتیوں کا تذکرہ آ گیا۔ اس غلام کو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں بہت دخل تھا۔ میں نے عرض کیا، حضور، بارش کا ایک قطرہ جب سیب کے پیٹ میں نشوونما پاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے۔ یہ عرض کرنے کے بعد میں باہر نکلا اور ایک کٹورے میں بارش کا پانی جمع کر کے لے آیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈراپر سے بارش کا پانی اٹھایا اور اس کے اوپر اپنی نگاہ مرکوز کر دی۔ اب ڈراپر میں سے جتنے قطرے گرے وہ سب سچے موتی تھے۔ میں نے ان موتیوں کو سرمے کے ساتھ پیس لیا۔ جتنے لوگوں نے بھی یہ سرما استعمال کیا، ان کی نظر کو ناقابل بیان فائدہ پہنچا۔ بیت 1956 میں سلسلہ سہر وردیہ کے بزرگ قطب ارشاد حضرت ابو الفیض قلندر علی سہر وردی رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت حاصل کرنے کی درخواست پیش کی۔ حضرت ابو الفیض قلندر علی سہر وردی نے فرمایا کہ رات کو 3 بجے آؤ۔ سخت سردی کا عالم تھا کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گرانڈ ہوٹل میکلوڈ روڈ کی سیڑھیوں پر رات کے 2 بجے جا کر بیٹھ گئے اور ٹھیک 3 بجے سہر وردی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور اندر بلا لیا۔ سامنے بٹھا کر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی مبارک پر 3 پھونکیں ماریں۔ پہلی پھونک میں عالم ارواح منکشف ہو گیا، دوسری پھونک میں عالم ملکوت و جبروت سامنے آ گیا اور تیسری پھونک میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرش معلیٰ کا مشاہدہ کیا۔ اوصاف حمیدہ۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً ذہین، حلیم الطبع، مخلص، شاعر، فلاسفر، وسیع المعلومات، خلیق، سخن سنج اور پر مزاح تھے۔
جب کوئی ملاقاتی یا دوست آپ کے پاس آتے تو ممکنہ خاطر و مدارت کرتے، بڑے اطمینان سے اس کی بات سنتے اور مطمئن کر دیتے تھے۔ اپنے حلقہ احباب میں خاص طور پر اور عامہ ناس میں عام طور سے نہایت عزت و جاہ کے مالک مانے جاتے تھے اور بہت ہی مقبول اور ہر دل عزیز تھے۔ آپ جس جگہ تشریف لے جاتے، لوگ نہایت خندہ پیشانی سے آپ کا پرجوش استقبال کرتے اور آپ کے فرمودات بہت انہماک سے سنتے۔ ابتدائی دور میں آپ کو شطرنج سے بھی شوق تھا اور شطرنج میں اس قدر مہارت تھی کہ انہیں 100 سے زیادہ چالیں ازبر تھیں۔ عظمت: ایک مرتبہ لیٹر پیڈ پر نام چھپوانے کے لیے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی۔ حسن اخرا سید محمد عظیم برقیہ لکھ کر خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ سید پر دائرہ بنا دیا اور فرمایا کہ نام کے ساتھ یہ نہ لکھا جائے۔ عرض کیا گیا کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اس لیے درخواست ہے کہ سید لکھنے کی اجازت مرحمت فرما دی جائے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید لکھنا اس شخص کو زیب دیتا ہے جس کے اندر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ تو اوصاف موجود ہوں۔ اور یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ روتے روتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ارشاد کیا، میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھوں۔ 1 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ ایک صاحب خدا انہیں غریق رحمت کرے، اقبال محمد صاحب KDF میں ڈپٹی سیکریٹری تھے۔ ان کے ایک دوست کے بچے سے قتل ہو گیا۔ اقبال صاحب اپنے دوست کے ساتھ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تفصیلی حالات سن کر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرضی پیش کر دوں گا، انشاءاللہ یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ کئی سال مقدمہ چلنے کے بعد لڑکا بری ہو گیا۔ کامیابی پر ایک تقریب منعقد کی گئی، اس میں اقبال محمد صاحب بھی موجود تھے۔ اقبال صاحب نے اپنے دوست سے کہا، آپ نے میرے پیر و مرشد کی کرامت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی دعا کو شرف قبول بخشا؟ اس کے جواب میں دوست نے طنزیہ انداز میں کہا کہ میں نے اس کیس میں تقریباً 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا ہے، اس میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کیا ہوئی؟ جناب اقبال صاحب کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ وہاں سے اٹھ آئے اور یہ بات جناب بدر صاحب سے جا کہی۔ بدر صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح دفتر جانے سے پہلے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرنے حاضر ہوتے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا کہ بدر صاحب جیسے متحمل مزاج آدمی نے یہ ساری رودات سنا دی۔ یہ سن کر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے، نہایت غصے کے عالم میں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور نعوذ باللہ اللہ کچھ نہیں، اب دیکھیے کون بچاتا ہے اور دولت کتنا کام آتی ہے۔ نتیجے میں قتل کا یہ کیس دوبارہ شروع ہوا، مال و زر کا جتنا اثاثہ تھا سب ختم ہو گیا۔ جناب بدر الزماں صاحب اس واقعے کو سناتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، کاش میں نے اس بات کا تذکرہ نہ کیا ہوتا۔ 18 سال کے بعد ڈاکٹر صاحب کا دوسرا مسئلہ شادی تھا۔ جس لڑکی سے ڈاکٹر صاحب شادی کرنا چاہتے تھے وہ ہندوستان میں تھی۔ تقسیم کے بعد یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔ 18 سال کے طویل انتظار کے بعد ان صاحب کا خط موصول ہوا۔ خط لے کر یہ بزرگ عثمان آباد لارنس روڈ والے گھر میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد صرف اتنا فرمایا کہ آپ فلاں دن لاہور چلے جائیں، وہاں شادی کریں، اسلام آباد اور مری میں ہنی مون منا کر واپس آ جائیں۔ لاہور کی روداد بھی عجیب روداد ہے۔ جب یہ بزرگ لاہور میں اس بتائے ہوئے مقام پر پہنچے تو پہلی ملاقات لڑکی کے والد سے ہوئی۔ یہ وہی صاحب تھے جن کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی تھی۔ نہایت اخلاق سے پیش آئے اور گھر میں اندر لے گئے۔ لڑکی سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اب ان صاحب سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ TB اور سل جیسے مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ لیکن سچی محبت کبھی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ہمارے محترم بزرگ نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے نہایت خوشحال زندگی گزارتے رہے۔ ابھی 18واں مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ بیوی اچانک داغ مفارقت دے گئی۔ یہ بھی قدرت کا عجیب راز ہے کہ 18 سال کی مدت کے انتظار کی تشنگی 18 مہینوں میں ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پھر جدائی کی دیوار بیچ میں آ گئی۔ اس المیہ کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تقریباً
دنیا و معافیہ سے بے نیاز ہو گئے اور عشق مجازی میں جو ذہنی یکسوئی حاصل ہوئی تھی وہ سب حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر صاحب میں دوئی نہیں رہی۔ جس زمانے میں یہ المناک واقعہ پیش آیا، ڈاکٹر صاحب کی آسائش اور آرام کی زندگی پر بڑے بڑے لوگ رشک کرتے تھے، اور جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زلف کے اسیر ہوئے تو تمام دنیاوی آسائش کے سامان خود سے الگ کر دیے۔ جس وقت اس عالی مقام بزرگ نے اپنا دنیاوی چولہ بدلا، اس وقت ان کے پاس تقریباً 150 سٹائیاں تھیں، اور اسی مناسبت سے سوٹ۔ مغرب کی دلدادہ ہستی نے اب جو روپ اختیار کیا وہ یہ ہے: ایک کرتا، ایک لنگی، اللہ بس باقی حوث۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم کا فیض ان کے اوپر اتنا